اور یہ کرنے آپ خود دیکھ رہے ہو محترم خدا کے لیے کا کوئی آدمی مت بولے، میری بات سن لیں۔ ہم حضرات نے میرے صدر میں اہل سنت و جماعت بریلوی وقفہ ذکر کے صدر نے دستخط کر دیے ہیں، میرے دستخط موجود ہیں۔ میں عرض کروں میں نے کیا لکھا ہے، سن لو آپ حضرات، سن لیں میری بات، میں نے کیا لکھا ہے۔ مت بولے آپ بزرگوں کی بات ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ ہم حضور علیہ السلام کو حقیقت کے لحاظ سے نور اور ظاہر کے لحاظ سے بے مثل بشر تسلیم کرتے ہیں، ہم نے عقیدہ لکھا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ تو لکھا جو شخص آپ کی پرانی کرا دیا، یہ تو مناظرہ بعد میں ہوگا، مناظرہ نہیں ہوگا تو دس طرح کے تاریخ تو بھیجیں آپ جو ہے نا، آپ نے حکم نہیں لکھا، دستخط نہیں کرتا اس پر حکم لکھو کیا کہتے ہو؟ نور مانے کو کیا کیوں پہلے بات تو کرو، بات تو کرو، کیوں نہیں چلے گی بات؟ یہ بتاؤ کہ نور مانے کو کیا کہتے ہو؟ بکواس مت کریے۔ ان کے وہ سارے کھڑے بکواس کر رہے ہیں، وہ مجھے کیا کہہ رہا یہ مجھے دے دیں، مجھے دے دیں یہ مولانا، اگر آپ کریں اور موقع بیان کریں اپنا خدا کے لیے یہ نہ کریں۔ مولانا امین و قاضی صاحب میں جب تک سنا دی ہے، ابہام ہے تھوڑا سا کرتے ہو، کچھ اپنے زمین کو یاد کے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، گڑبڑ کرنا چاہتے ہو، پھر وقت نہ کر دو تو ہمیں ایسے بات نہ کرو، میں نہیں بات کر دوں گا۔ کوئی آپ نے تو بات نہیں، آپ نے تو عقیدہ ہی نہیں لکھا دیا، پوچھ لو آپ نے عقیدہ کیا آپ نے کے مطابق مناظرہ کرو، یہ لکھے ہوئے مناظرہ کرو، کرو مکان ہم نے لکھ کر دیا تھا جو نبی کریم کی بشریت کا مطلقاً انکار کرتا ہے کافر ہے۔ آپ حضرات لکھ کر دیں کہ جو نبی کریم علیہ السلام کو نور نہیں مانتا وہ کون ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، بے ایمان ہے، کیا ہے، لکھ کر دیں خدا کے لیے۔ ہم نے لکھ کر دے دیا، آپ نے لکھ کر دے دیا، نور مانتا ہے وہ کون ہے۔ ہمارے قلعے کی تاریخ آپ ہم نے جو ہم نے لکھ کر دیا وہ آپ پڑھ کر اوپر کھڑے ہو کر سنا دیں، آپ کو اجازت ہے۔ دیکھو نا بات ہوئی، آپ نے سر نے مجھے اجازت دے دی ہے، میں سنا دیا۔ الرحمن الرحیم، حضرات سن لیں، مولانا امین و قاضی صاحب نے جو لکھا ہے وہ آپ سن لیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء و رسول علیہم الصلوۃ والتسلیمات بشر ہیں اور ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ جو شخص انبیاء و رسول علیہم السلام کی بشریت سے انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ نفس انسانیت میں دوسرے بنی آدم کے ساتھ شریک ہیں، لیکن آپ کو جو صفات کاملہ حاصل ہوئی ان کی روح سے کسی کے لیے ممکن نہیں کہ ان کمالات و محامت میں آپ کا شریک ہو سکے۔ آپ کی سیرت سراپا نور ہے، یہ سن لیں آپ کی سیرت سراپا نور ہے، بات سن لیں، جس سے امت کو زندگی کی راہیں ملی۔ آپ کو اس پیرایا میں نور کہنا جس سے بشریت کی نفی لازم آئے جائز نہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی رسالت کے انکار کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بشر کہنا کافروں کی صفت تھی،
رسالت کے اقرار کے ساتھ حضرات انبیاء علیہ السلام کو بشر کہنا قرآن حدیث اور فقہ حنفی کا مسئلہ ہے، یہ آپ حضرات، لیکن حضرت اس میں ایک بات رہ گئی، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ تو لکھ دیا کہ آپ کی سیرت سراپا نور ہے، بات حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی نورانیت کے بارے نہیں ہو رہی۔ نور تو آپ بھی مانتے ہیں، سیرت تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن حضور کی ذات جو ہے وہ نور ہے یا نہیں؟ میں نے صرف اتنا پوچھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو نور مانے آپ کی ذات کو، اس کے بارے آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ بس یہ آپ حضور کی ذات جو ہے، بس کتنا آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک اردو کی عبارت تھی جو آپ حضرات صاحب نے سن لی، اس میں صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید البشر ہیں، آپ اولاد آدم میں سے ہیں، اور آپ کی سیرت سراپا نور ہے۔ جو آپ کی سیرت پاک کو سراپا نور نہیں سمجھتا وہ حضرت کا امتی کہلانے کا حقدار نہیں۔ تو حکم تو موجود ہے نور کے بارے میں بھی، بشر کے بارے میں بھی، لیکن کسی کو اردو آئے بھی۔ اور یہ بات چھیڑنی کے ذات، آپ کی جو ذات ہے، آپ کی سیرت ذات سے متعلق ہے یا علیحدہ ہے کوئی چیز؟ آپ کی جو سیرت پاک ہے وہ آپ کی ذات سے ہی ہے نا؟ دیکھیے یہ سورج ہے، اس کی روشنی جو ہے اس کی ذات سے ہی آ رہی ہے۔ تو بشریت کا جو انکار کرتا ہے حضور پاک کی بشریت کا، اس کو آپ نے بھی کافر مان لیا، مان لیا یا نہیں؟ مان لیا۔ اب جھگڑا اس بات میں ہے کہ آپ بھی واضح کریں کہ حضرت کی ذات بشر ہے یا نہیں۔ اگر نور کہنے سے آپ حضرت کے ذات کے بشر ہونے کا انکار کریں گے تو پھر بھی مسئلہ لکھا جا چکا ہے۔ آپ واضح کریں اس بات کو اپنی تحریر پڑھ کے، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے جو شخص ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حقیقت کے لحاظ سے نور اور ظاہر کے لحاظ سے بے مثل بشر تسلیم کرتے ہیں، یہ پہلی بات ہے، جس کا مطلب یہ ہے، اردو دان ہے آپ، کہ یہ نور مانتے ہیں تو بشر کس چیز کو مانتے ہیں؟ اب دیکھیے نا، یہی بات بالکل پادری اکبر مسیح لکھتا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو، اپنے پیغمبر کو خدا تعالیٰ کا حصہ بھی مانتے ہیں اور بھی مانتے ہیں، لیکن عام لحاظ سے وہ بشر میں کھاتا پیتا بھی ہے۔ دو منٹ اور بات کر رہی، وہ تو شروع ہو گیا نا پھر نہیں دیکھا کرو۔ 2 منٹ مولانا بات سن لیں، مولانا بات سن لیں، سارا مجمع دیکھ رہا ہے کہ آپ بات کریے، آپ نے بات واضح کریں اپنی تحریر میں کہ آپ رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہر باطن کو ایک سمجھتے ہیں یا نہیں؟ یہ وضاحت ہم نے لکھ دیا ہے مولانا، جو شخص آپ ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، جو حضرت کے ذات کے نور ہونے کا انکار کرے آپ اسے کافر سمجھتے ہیں، یا جو حضرت کے نور ہدایت کا انکار کرتے اسے کافر سمجھتے ہیں؟ یہ بات آپ نے واضح نہیں کی، واضح بھیجیں۔ ہم نے بھیج دیا ہے حضرت، دیکھیں ایک میں حضرات خدا کے لیے بات سنیں نا یار، سن تو لیا کرو۔ علماء کے شایان شان ایک بات ہوتی ہے حوصلہ، آپ حوصلہ خدا کے لیے پیدا کریں، ابھی تو بات شروع ہی نہیں ہوئی، کیوں آپ اتنا گھبرا رہے ہیں؟ اب بات چلنے کو دیں۔ ہم نے جو بات لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر کے اعتبار سے بشر ہیں، حقیقت کے اعتبار سے نور ہیں۔ آپ اس ماننے والے پر فتویٰ لگائیں یہ ماننا کفر ہے، اسلام ہے، بے ایمانی ہے، کیا چیز؟ براہ کرم اتنا شروع کریں۔
दूसरा आपने मुझे कहा था जो मौलवी साहब जो हैं इनको तहरीर पढ़नी नहीं आती, उर्दू पढ़ना नहीं आता। इन्होंने अपनी तकरीर में क्या दिया जी, हमने साफ साफ कागज में लिख कर दे दिया कि हुजूर अलैहिस्सलाम सैयदुल बशर है। पूरे कागज में सैयदुल बशर का लफ्ज नहीं है। सीरत पे बात नहीं है। और अगर बात हुजूर की सीरत पर है तो आपने जो मौजूआत पर लिखा है नूरो बशर, तो नूरो बशर हुजूर की जात है या हुजूर की सीरत है? हमने अपनी बात में ये बात अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ेह कर दिया है कि कोई शख्स नूर का ऐसा माना अगर करता है जिससे बशरियत के हजरत के जात के बशर होने का इनकार निकलता है तो वो काफिर है। और इसी बात को कि जो हजरत को बशर न माने वो काफिर है, वो इन्होंने भी तस्लीम कर दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए आज से पहले तो नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी ये लिखते रहे कि हजरत को बशर कहना कुफार का दस्तूर है। अब ये नईमुद्दीन साहब को काफिर कह बैठे हैं। इसीलिए तो सदर साहब दस्तखत नहीं करते थे कि मैं मुनाजिर को काफिर कहूं या नईमुद्दीन को काफिर कहूं, और इसीलिए ये बात वाज़ेह नहीं कर रहे थे। दूसरी बात ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नूरानियत को जो है ये वाज़ेह करें कि आपकी जात को देखो, ये बात अभी वाज़ेह नहीं है। आप कहते हैं फलां आदमी इंसान है मगर फरिश्ता सीरत है, लफ्ज फरिश्ते का भी इस्तेमाल करते हैं ना। तो हम जो कहते हैं इन्हीं मानों में कहते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इंसान है लेकिन सबसे अफजल है, और नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप नूरे हिदायत हैं। हमने अपना अकीदा वाज़ेह कर दिया। ये वज़ाहत करें कि जिस तरह ये नूर मानते हैं इससे बशरियत का इनकार होता है या नहीं? अगर होता है तो काफिर, उन्होंने भी लिख दिया, हमने भी लिख दिया। और इस पर मैं ये इबारत रूहुल मानी से पेश करता हूँ। नहीं शुरू हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, मैं वज़ाहत कर रहा हूँ। आप नहीं कर रहे, पाना भी पड़ा, अपने सही वचन से बात कर रहे हो, ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैंने मेरा कागज मौजूद है, उसमें लिखा है मुतलक का इनकार करने वाला था। आपको मुतलक माना आता है? आप क्यों खड़े हुए? आप उनको टूटने दो, उनको आप लोग अपना विचार नहीं लेकर दे सकते। आप शाम का नहीं दे सकते हो, तुम नहीं दे सकते हो। तुम्हारा क्या है? जब अकीदा लिखो, अकीदा लिखो क्या है? गलत है, उसको लिखो पहले। बशर को मानने वालों को क्या कहते हैं? तो लिखो पहले। एक मिनट बात सुनो। मुनाज़रे का अगर आता है तो बैठ जाओ, हमारे साहब आप मेरा ख्याल है जो बंदी हमारे लग रहे खड़े हो जाए तो वो मेरी दिन गुजारे चाहे 1 मिनट मौलाना साहब, ये 2 मिनट मुनाज़रे के लिए मुकर्रर किए बाद में नहीं, अभी तक मुनाज़रा शुरू नहीं हुआ, 1 बज रहा है। खुदा के लिए आप अपनी जान को भी देखें, लोगों को भी ऐसा शुरू कर रहे हैं मुनाज़रा, मेहरबानी कर। अच्छा 1 मिनट हमने चलो ठीक है जी, अमीन साहब मुद्दावा हमने किया है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हकीकत के एतबार से नूर है, जाहिर के एतबार से बशर है, मुद्दई हम हैं। अगर आप मुनकिर हैं इसके तो फतवा लगा दें, अगर आप मुनकिर नहीं है तो ठीक है, मुनाज़रा शुरू करता हूँ। मैं आज आपको जाने नहीं दूंगा, अब लोगों ने आपको देख लिया, शुरू करें, टाइम बताएं कितना। इतनी बात पहले आज आप जाएंगे तो इंशाल्लाह करके जाएंगे मुनाज़रा। मेरा ख्याल ये टाइम के सिलसिले में आप मौलाना अलाउद्दीन साहब, हम मौलवी अमीन साहब क्या कर रहे हैं,
پہلی ٹرن جو ہے 15 منٹ کی کر لیں، باقی 10 منٹ کی کر لیں. پہلی ٹرن 8 منٹ کی ہوگی، کیونکہ رات کو نہائے بغاتے ہیں نا. یہ نہیں بات یہ ہے حضرت کو دے لیں گے، ابھی پتا چل جائے گا. ٹائم پتا کرو یار، کیا کر لیں. 8 منٹ 15 منٹ. پہلی تقریر جو ہے 15 منٹ کی، باقی 10 منٹ کی. پہلی نہیں، پہلی 10 منٹ کی دو، اس کے بعد 5 نہیں ایسے نہیں بالکل 10 نمبر دینا پڑا یار، 10 نمبر دینا پڑا 15 منٹ. تو پہلی جو ہے ٹرم 12 منٹ کی، دوسری 11 منٹ کی. ٹھیک ہے، 11 دونوں پہلے اتنا جی آپ بن گئے. 12 ربیع الاول کو میرا آقا آیا تھا. ہم ان کو ماننے والے ہیں، آپ گاندھی کو نہیں ماننے والے. بات ختم ہو گئی. اب یہ کہ تقریر کون پہلے شروع کرے؟ جی مدعی میں نہیں نہیں